مدینہ کے گرد جب خندق کھودی جا رہی تھی تو پورا میدان محنت و قربانی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سورج تیز تھا، ہوائیں گرد اڑا رہی تھیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ اسی دوران ایک جگہ ایسی سخت چٹان آ گئی کہ کوئی بھی کدال اسے توڑ نہ سکی۔ تمام صحابہ نے کوشش کی، مگر چٹان اپنی جگہ اڑی رہی۔ آخرکار وہ دوڑ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی چٹان آ گئی ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ ان کے چہرے انور پر تھکن کے باوجود نور چھلک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں خود اسے توڑتا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ کئی دنوں سے بھوکے تھے، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، اور صحابہ بھی بھوک اور پیاس کے باوجود خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال اٹھائی، اللہ کا نام لیا اور پتھر پر وار کیا۔ وہ چٹان جو کسی سے نہ ٹوٹی تھی، اللہ کے حکم سے ریت کی طرح بکھر گئی۔ سب نے مل کر نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور ان کے دل ایمان سے بھر گئے۔ یہ منظر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی مکرم بھوک کی شدت سے ناتواں ہیں، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، اور پھر بھی اپنی امت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ گھر گئے۔ دل میں ایک ہی خیال تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، میں کیسے آرام سے بیٹھ سکتا ہوں؟ انہوں نے بیوی سے کہا، کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے برتن سے تھوڑی سی جو نکالی اور کہا، بس یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، انہیں پیس لو، آٹا گوندھو، میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں۔ یوں گھر میں معمولی سا کھانا تیار ہونے لگا، لیکن نیت تھی خالص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور محبت۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک معمولی سا کھانا لایا ہوں، اگر آپ چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اچھا، تمام خندق کھودنے والے صحابہ سن لیں، جابر نے ہمیں دعوت دی ہے، سب میرے ساتھ چلیں گے۔ یہ سن کر جابر رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے، ان کے قدم جیسے رک گئے۔ دل میں آیا، یا اللہ، میں تو چند لوگوں کے لیے کھانا لایا تھا، یہ تو سینکڑوں ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، اے جابر، گھبراؤ نہیں، برکت دینے والا اللہ ہے، کھانا ڈھانپے رکھنا، جب تک میں نہ آؤں، دیکھ کر ڈھکن نہ اٹھانا۔ جابر رضی اللہ عنہ خوشی سے گھر لوٹے، دل میں ایمان کی ایک عجیب روشنی تھی، مگر تقدیر کچھ اور منظر دکھانے والی تھی۔ ان کے گھر میں دو ننھے بیٹے تھے، بڑا عبداللہ 8-9 سال کا اور دوسرا چند سال کا چھوٹا سا بچہ۔ بڑا بھائی بکری ذبح کرنے میں مدد کر رہا تھا۔ جب چھوٹے نے اپنے محبوب بکری کے بچے کو نہ پایا تو پوچھنے لگا، بھائی، میرا بکری کا بچہ کہاں گیا؟ عبداللہ نے ہنستے ہوئے کہا، اب وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ چھوٹے نے ضد کی، مجھے دکھاؤ نا، اور پھر کھیل ہی کھیل میں ایسا حادثہ ہوا کہ عبداللہ سے نادانی میں چھری چل گئی، چھوٹا بھائی زمین پر گرا اور جان دے دی۔ عبداللہ خوفزدہ ہو کر کھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔ اسی دوران حضرت جابر رضی اللہ عنہ واپس آئے اور دیکھا کہ ان کا بیٹا خون میں لت پت پڑا ہے۔ انہوں نے گود میں اٹھایا، مگر وہ جا چکا تھا۔ دل جیسے بند ہو گیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر یاد آ گئی۔ آنسو پہنچے اور بیوی سے کہا، بیوی، صبر کرو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غم میں دیکھا تو ان کا دل دکھے گا۔ انہوں نے بچے کی لاش چادر سے ڈھانپ دی۔ اسی لمحے درخت سے بڑا بیٹا گرا اور وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب جابر رضی اللہ عنہ کے دونوں لختے جگر چلے گئے تھے، مگر ان کے لبوں پر صبر کا کلمہ تھا۔ کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سینکڑوں صحابہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا اور گوشت پر برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا، جابر، انہی برتنوں سے سب کو کھلانا۔ پھر سب بیٹھے، کھانا تقسیم ہوا، لیکن نہ آٹا کم ہوا نہ گوشت۔ اسی لمحے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ،
اللہ کا فرمان ہے جابر کے دونوں بیٹے بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اپنے بچوں کو بلاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں، یا رسول اللہ، وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، نہیں جابر، اللہ انہیں واپس بلانا چاہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر کے بیٹو، اٹھو، تمہارے نبی تمہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ کے حکم سے دونوں بچے زندہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گئے۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب نے کھانا کھایا، شکر ادا کیا، اور جابر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ یہ منظر ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ایک گھر کی مختصر سی دعوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور ایمان کی وہ روشنی جس نے صدیوں تک قلوب منور کر دی۔